السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کچھ تصاویر آئی ہیں، کچھ تو ایسی تصاویر آئی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی فتح ہے۔ مثلا امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ شہباز شریف اور عاصم منیر کی ہنستے ہوئے تصویر آئی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ سے جنرل صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات، جیسا میں نے بتایا تھا کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ملاقات کی خبریں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کیا رکھا جائے گا۔ جنرل صاحب کو 5 سال کی ایکسٹینشن پکی مل گئی ہے، امریکہ سے ٹرمپ نے الاؤ کر دیا ہے۔ گیم اصل میں ہے کیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو خواجہ آصف کا جولائی میں دیا گیا ایک انٹرویو کا تھوڑا سا حصہ سنانا چاہتا ہوں، پھر آتے ہیں ان ویڈیوز پر۔ کیا انہیں پروٹوکول دیا گیا، کیا یہ اسٹیٹ وزٹ تھا، سب آپ کو بتاتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ امپورٹنٹ کلپ ذرا سنیں۔ کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ جس کا میں فیور نہیں کرتا، پیلسٹائن اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے ہوگا، وہاں پہ کسی 2-3 ارب ممالک کو جو ہے انٹرم جو ہے وہ کنٹرول غزہ کا دے دیا جائے گا۔ اگین آئی ہیو مائی پرسنل اوپینین آن دیٹ، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ وہ کتابیں تو کھل گئی ہیں نا سر۔ لیکن ایک خبر یہ بھی ہے ریکارڈز کے اوپر سعودی عربیہ، اور اس کے بعد آپ دونوں کے ساتھ پریشر آ رہا ہے۔ چلیں جب آئے گا دیکھی جائے گی، لیکن یہ لفظ جو ہے یا نام جو ہے، جتنا کسی کا اور کا رشتہ ہے ہمارا بھی اتنا ہی رشتہ ہے۔ ریکارڈز کے اوپر دباؤ آنے والا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو خیالوں میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ نہ فکر کریں، کوئی ابراہیم جو ہے لفظ جو ہے یا نام جو ہے، جتنا کسی کا اور کا رشتہ ہے ہمارا بھی اتنا ہی رشتہ ہے ابراہیم کے ساتھ۔ جو ان ریکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے۔ جی، ابراہیمی مذہب کا معاہدہ، جسے ابراہم اکڑ کہا جاتا ہے، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، یہ آن ریکارڈ بول چکے ہیں کہ جی بالکل ابراہیم علیہ السلام پر جتنا کسی اور کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے، تو ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے۔ تو انکار نہیں کیا، جبکہ عمران خان نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے جولائی میں ہی بتا دیا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ ممالک تسلیم کریں گے فلسطین کی اسٹیٹ کو۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب اور آپ پر دباؤ آئے گا ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے، تو آگے سے جواب آتا ہے بالکل ابراہیم علیہ السلام کسی اور کے تو نہیں ہیں، صرف ہمارے بھی ہیں، تو ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے۔ تو یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، اور آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات کی ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں، اس میں امریکہ کا صدر ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، جبکہ ادھر سے شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل نظر آتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ پاکستان کے وفد میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وزٹ کس طرح لیا گیا ہے، اور اس کی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں کہ کس طرح بات چیت ہوئی ہے، فرینڈلی ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، اور ایک میسج پاکستان میں یہ دیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ٹاؤٹس یہ بول رہے ہیں کہ اب سب طے ہو گیا، امریکہ اور پاکستان کے شاندار تعلقات ہوں گے، یاری دوستی ہے، اور ہم ایک لنگوٹیے یار بن گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو ریسیو کس نے کیا؟ شہباز شریف ایک جہاز سے برآمد ہوتے ہیں، ایک فوج کا افسر شہباز شریف کو ریسیو کرتا ہے، کوئی سویلین امریکی حکومت کا نمائندہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اب ٹاؤٹس یہ نہیں دکھا رہے، بلکہ دکھا رہے ہیں جی سارا پروٹوکول ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں۔ امریکی CIA کے لیے کام کرنے والے مائیکل کوگل مین نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ملاقاتیں ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، بڑا ہنس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف بڑا سو کالڈ پروٹوکول دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ شہباز شریف کو ریسیو کسی سویلین نے بھی نہیں کیا، کسی چپڑاسی سویلینز نے بھی نہیں کیا، جو ادھر بیس میں فوجی تھے انہی میں سے ایک فوجی نے آ کے ریسیو کیا۔ مائیکل کوگل مین جو بنیادی طور پر CIA کا فرنٹ مین ہے اور انڈیا اور پاکستان کو کور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب عمران خان نے دورہ کیا تھا تو جنرل باجوہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے دور میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی تو نیپیاں کوئی اور چینج کرتا ہے، جبکہ عمران خان جب وائٹ ہاؤس گیا تو باجوہ بیک گراؤنڈ میں تھا۔ آپ نے مشہور تصاویر دیکھی ہوں گی جس میں عمران خان اکیلا کھڑا ہے، باجوہ نہیں کھڑا ساتھ، تصویر میں ساتھ ٹرمپ کی بیوی کھڑی ہے، جبکہ جو تصاویر اب آ رہی ہیں اس میں ٹرمپ کی بیوی کی جگہ فیلڈ مارشل کھڑا ہے۔ تو عمران خان کے دور کو کہا جاتا تھا کہ سب کچھ باجوہ کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ عمران خان جو
کچھ ایک سویلین کے کنٹرول میں ہونا چاہیے وہاں پہ اپنی اتھارٹی سٹیمپ کرتے تھے۔ پھر مائیکل کوگل مین کہتا ہے کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑا شہباز شریف اور عاصم منیر کو ڈی سی میں پروٹوکول ملا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ پرائم منسٹر کو ایک امریکی فوجی افسر نے ریسیو کیا، جو ڈیلیگیشن تھا اسے سٹینڈرڈ موٹر کیڈ ملا، یعنی کوئی بھی آتا تو اس کو ملتا، اور آگے لکھا ہے کہ دا پروٹوکول واز بیسک۔ اینڈ بات وہ آگے لکھتا ہے کہ دس وازنٹ اے اسٹیٹ وزٹ، یعنی یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا۔ عمران خان کو پروٹوکول دیا گیا کہ ٹرمپ خود باہر آیا عمران خان کو ریسیو کرنے، جبکہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا یہ ذرا آپ خود سنیں۔ Great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now, I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. On Gaza, did you promise leaders this week? جی اب پٹواری اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے پی ایم بھی بڑا گریٹ ہے، فیلڈ مارشل بھی بڑا گریٹ ہے۔ وہ سمجھا ہی نہیں کہ کیا چھتر اس نے مارا ہے۔ جو ٹرمپ عمران خان کو لینے کے لیے خود وائٹ ہاؤس سے باہر آیا، وہ کہتا ہے وہ کہیں آئے ہوئے ہیں، اوول آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پر ہیں۔ تو ٹرمپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ ٹرمپ اپنے صحافیوں کے ساتھ آرام سے بات کر رہا ہے۔ سوچیں آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو کیا اسے گھر سے باہر آ کر ریسیو کرتے ہیں، یا آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنے صحافیوں کے ساتھ اور کہتے ہیں پتہ نہیں وہ اوول آفس میں بیٹھا ہے یا کدھر بیٹھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو لیٹ ہیں۔ تو اتنی سی عزت دی ہے ٹرمپ نے، ان کو عزت دی ہے، اور یہ اب واضح ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، کسی دور میں مشرف کے ساتھ بھی بش کی بڑی یاری تھی، یقین مانیں بڑی تصاویر آیا کرتی تھی، لیکن کیا ملا پاکستان کو؟ 1.5 لاکھ تقریباً پاکستانی مارے جا چکے دہشت گردی کی جنگ میں۔ 80,000 تو آج سے 10 سال پہلے مارے گئے، 2,500 تو صرف موجودہ کے دور میں فوجی مارے گئے ہیں۔ سویلینز کتنے مارے گئے؟ تو ہمارا تقریباً 1.5 لاکھ بندہ مارا گیا مشرف کی اس جنگ کی وجہ سے، جو امریکہ کے کہنے پر لڑی گئی، اور 200 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ بہت ہی رف ایسٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اتنی ملاقاتوں، تصویروں اور ویڈیوز کے باوجود نون لیگ کی طرف سے اور نہ ہی فیصلہ سازوں کی جانب سے کوئی دعویٰ آیا ہے کہ ہم وہاں سے اتنی سرمایہ کاری لے آئے ہیں۔ ٹرمپ ٹاور بننے جا رہا ہے پاکستان میں، کوئی دفاعی معاہدہ نہیں بتایا، کوئی نہیں بتایا ہمیں F-16 ملنے جا رہے ہیں، کوئی F-35 کا معاہدہ ہو گیا ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ایسی رجیم ہے جو ذکر کرے گی اگر ایسا ہوا تو، یہ تو پھولے نہیں سماتے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 3 سال سے ویٹ کر رہے ہیں، ہر روز کہتے ہیں ملاقات کر کے، سعودی عرب سے 10 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، فرانس سے 2 ارب کی آ رہی ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ابھی تک کہ کچھ آنے لگا ہے امریکہ سے، یعنی پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ اب مانگا کیا گیا، یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ابراہیمی معاہدوں پر تو ٹرمپ کو پاکستان کی حمایت چاہیے، وہ نوبیل انعام چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں یہ کام کروں تو مجھے نوبیل انعام ملے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اس پر تو انہوں نے انکار نہیں کرنا، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا ہوگا کہ پلیز سعودی عرب کو کروا دیں تو ہم بھی کر لیں گے، یہ اتنی سی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے گھیرا تنگ کرنا ہے ایران کے خلاف۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستانی جو خفیہ ایجنسی ہے انہوں نے کوششیں کی، شمالی اتحاد کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کی میٹنگز کروانے کی کوشش کی۔ یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بگرام ایئر بیس چاہیے تو کیوں نہ ہم رجیم چینج آپریشن کر ڈالیں افغانستان میں، یا بگرام ایئر بیس ہم آپ کو لے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ٹیبل پر موجود ہیں، لیکن یہ صرف ہماری طرف سے دینے والی باتیں ہیں۔ اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کچھ نہیں بطور پاکستان۔ ہاں کسے ملے گا؟ موجودہ کو 5 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور موجودہ کو اگر ایکسٹینشن مل گئی تو ایک نقشہ کھینچا ہے شاہین صاحبائی نے۔ کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف اور عاصم منیر کو اوول آفس بلا کر اور تعریفیں کر کے صدر ٹرمپ نے ایک لمبی لسٹ ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ جاؤ کرو یہ ہوم ورک اور واپس آؤ۔ صدر ٹرمپ کا غصہ روسی پیوٹن کو، مودی کو، زیلنسکی کو اور سب یورپی دوستوں کو معلوم ہے، ابھی تولا ابھی ماشا۔ ایک سوال بھی غلط ہوا تو عاصم منیر منصب دار سے حوالدار۔ سوال کیا ہے ذرا سوچیں، ابراہیمی معاہدے اس پر دستخط کرو،
اسرائیل کو تسلیم کرو، ایران کو ٹھنڈا کرو، بگرام اڈا واپس دلاؤ، سعودی عرب کو چونا لگاؤ، امریکہ کو خاص معدنیات دو، چین کو واپس بھیجو، اپنی فوج غزہ بھیجو تاکہ وہاں ٹرمپ ٹاور بنائے جائیں اور فلسطینی عوام کو بے دخل کیا جائے۔ ابھی یہ سوال باقی ہیں، اوپر سے عمران خان نے حال پتلا کر دیا ہے اور پوری قوم کو ساتھ لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر باؤجی بھی ناراض ہو کر کونے میں مایوں بیٹھ گئے ہیں، تو پھر خالی جناب پنجاب کی رانی رہ گئی ہے۔ سو یہ صورتحال ہے، کہا گیا ہے کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ نہ نہیں کر سکتے۔ سو یہ صورتحال ہے۔ اگر اتنی ہی ان کے ساتھ دوستی ہوتی تو ان کو پورا سٹیٹ وزٹ دیا جاتا، پروٹوکول دیا جاتا، ٹرمپ باہر آتا جیسے خان کے لیے آیا تھا۔ بہرحال آخر میں ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شاید خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں۔ اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے آنے سے میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے۔ یہ آج سے 1 سال پہلے کا کلپ ہے۔ کبھی بھی عمران خان کی بہنوں نے یا کسی نے نہیں کہا کہ ٹرمپ ان کو نکالے گا یا ان کی مدد کرے گا، صرف ایک ہی بات کی کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ نیوٹرل ہوگا، ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹرمپ پیچھے ہٹ جائے گا اس رجیم سے۔ لیکن اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل گیم بن چکی ہے۔ ٹرمپ نے انہیں پھنسا لیا ہے کہ یا یہ باتیں مانیں یا انہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، تو دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ سو یہ تلوے چاٹنے کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔